بارش کی بوندیں چھت پر جیسے کسی پرانی داستان کی تھپکیاں دے رہی تھی۔ آسمان پر گرجتے بادلوں کی آواز اور گلی کے نکڑ پر جلتی بجھتی لالٹین کی لرزتی روشنی اس رات کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھی۔ وہ رات تھی جب نائلہ پہلی بار اس محل کی دہلیز پر قدم رکھتی جہاں قسمت نے اسے صرف نوکرانی نہیں بنایا بلکہ ایک ایسی ملکہ کا سفر بخشا جسے دنیا کبھی سمجھ نہیں پائی۔ نائلہ کی عمر بمشکل 19 برس ہوگی۔ آنکھوں میں ادھورے خواب، ہاتھوں میں پرانا سب بستہ اور دل میں صرف ایک امید کہ شاید اب کی بار زندگی تھوڑی مہربان ہو جائے۔ وہ شہر کے سب سے سنسان حصے میں واقع اس پرانے محل کے دروازے پر پہنچی جہاں دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا جیسے کسی نے اسے پہلے ہی آنے کی اجازت دے دی ہو۔ محل عجیب تھا، خاموش بھی اور زندہ بھی۔ دیواروں پر لگے پرانے آئینے، زنگ آلود کنگورے اور ہوا میں تیرتی نیم روشنی مہک ایک الگ ہی کہانی سنا رہی تھی۔ نائلہ نے ابھی اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ کالا بھرکا، لرزتی آواز اور آنکھیں جیسے سب کچھ جانتی ہوں۔ تو آ گئی آخرکار نوکری کے لیے؟ نائلہ نے سہم کر اس بات میں سر ہلایا۔ اندر آ، محل کے اصول سیکھ لے، یہ جگہ عام نہیں، نہ ہی یہاں کے رہنے والے۔ نائلہ کے لبوں پر سوال آیا مگر خاموشی کی تربیت اس نے یتیمی میں ہی حاصل کر لی تھی۔ وہ خاموشی سے پیچھے چل دی۔ محل کے باورچی خانے میں اسے ذمہ داریاں سونپی گئی۔ نائلہ نے جلد ہی اپنے ہاتھوں کا جادو دکھایا۔ اس کے بنائے کھانوں کی خوشبو ایسے پھیلتی جیسے وہ مسالہ نہیں، کوئی پرانا جادو جو لوگوں کو اپنے سحر میں لے آئے۔ نوکروں نے سرگوشی شروع کر دی۔ یہ لڑکی عام نہیں ہے، کچھ تو ہے اس کے لمس میں۔ پھر ایک دن وہ واقعہ ہوا جس نے نائلہ کی تقدیر بدل دی۔ وہ شاہی سالن تیار کر رہی تھی جسے خاص طور پر محل کے مالک ارمان کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ جب سالن پیش کیا گیا تو محل کی لمبی میز پر بیٹھا ارمان پہلی بار نائلہ کو غور سے دیکھتا ہے۔ ارمان لمبا قد، سفید جلد، تیز آنکھیں اور ایک عجیب کشش جو انسانوں جیسی نہیں تھی۔ اس نے ایک چمچ منہ میں ڈالا اور پھر جیسے کوئی دنیا رک گئی۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ ارمان کی آواز میں حیرت تھی مگر لہجے میں ہلکی کپکپاہٹ۔ نائلہ کو بلایا گیا۔ وہ سادہ کپڑوں میں جھکی نظر کے ساتھ اس کے سامنے آئی۔ ارمان نے آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور ان پر ہونٹ رکھ دیے۔ نائلہ کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ اس کا جسم سن ہونے لگا، جیسے وہ لمس صرف انسانی نہ ہو، وہ لمس جیسے صدیوں پرانا ہو، جیسے کسی نے خوابوں میں کبھی چھوا ہو۔ تمہارا ہاتھ ان کی خوشبو ہے، تم جانتی نہیں ہو تم کون ہو، مگر میں جانتا ہوں، تم میری تقدیر ہو۔ ارمان کی نظریں اس پر جم گئی۔ نائلہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کی ٹانگیں جیسے زمین میں دھس چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لمحے کے لیے پرانے جنگلوں کی چیخیں، آگ کے شعلے اور ایک نام شہموز چمکنے لگا۔ نائلہ نے سرس میں ہو کر پیچھے دیکھا۔ محل کی دیواروں پر لٹکے آئینے میں اس نے اپنے پیچھے ایک سیاہ سا سایہ دیکھا جو ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ سایہ جس کا چہرہ دھندلا تھا مگر آنکھیں ایسی تھی جیسے رات کے سب راز سنبھالے بیٹھے ہوں۔ اس دن کے بعد سے نائلہ کو خواب آنے لگا۔ خوابوں میں وہ محل کا حصہ نہ ہوتی، وہ ایک سنہری لباس میں جھولتی، اس کے ارد گرد جنات کی قطاریں اور درمیان میں وہی سایہ جو اسے ملکہ میری کہہ کر بلاتا۔ نائلہ نے ان خوابوں کو جھٹکنے کی کوشش کی مگر ہر روز ان کی شدت بڑھتی گئی۔ ایک دن جب وہ اکیلی کچن میں صفائی کر رہی تھی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ چاروں طرف ہوا کی ایک تیز لہر چلی اور پھر کسی نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ میں نے تمہارے لمس کو پہچان لیا ہے نائلہ، اب دیر نہیں، تم میری ہو۔ نائلہ نے چونک کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف زمین پر نمک کی لکیر بنی تھی جو کچن کے دروازے سے اس کے قدموں تک جاری تھی۔ اس رات اس نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے اپنے چہرے پر اجنبی چمک نظر آئی، جیسے وہ اب وہ نہیں رہی جو کل تھی۔ اب وہ کسی کی منتخب کردہ تھی اور وہ کوئی انسانوں میں سے نہیں تھا۔ ہر وقت لگتا جیسے کوئی اس کے قریب موجود ہو، سانس لیتے ہوئے بھی جیسے کسی اور کی سانسیں اس کے گرد کھونچتی ہوں۔ صبح میں چائے بناتے وقت، دوپہر کو کنگھی کرتے وقت اور رات کو بستر پر لیٹتے وقت نائلہ کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس مستقل ستانے لگا تھا۔ وہ ہاتھ جو ارمان نے چومے تھے وہ اب بھی جلتے جیسے وہاں کوئی نشان چھپ گیا ہو۔ محل کے نوکروں نے بھی بدلتے ماحول کو محسوس کیا۔ باورچی خانہ جو کبھی نائلہ کے قہقوں سے گونجتا اب خاموش اور گھٹن زدہ ہو چکا تھا۔ نوکر اس سے نظر چرا کر بات کرتے جیسے وہ کوئی عام انسان نہ ہو۔
ایک دن نائلہ کو محل کی پرانی لائبریری میں ایک کتاب ملی، چمڑے کی جلد میں بند گرد سے اٹی ہوئی۔ کتاب پر کوئی عنوان نہیں تھا، بس ایک سنہرا نشان جسے وہ پہلے بھی خوابوں میں دیکھ چکی تھی۔ وہ نشان ایک آنکھ جیسا تھا، گول دائرے میں ایک نقطہ اور نقطے کے گرد آگ جیسی شاخیں۔ نائلہ نے جب کتاب کھولی تو پہلے صفحے پر ہی ایک جملہ لکھا تھا، اگر تمہیں سائے نظر آئیں تو سمجھو روشنی تم سے ناراض ہو چکی ہے۔ اس رات وہ سو نہیں سکی، آنکھیں بند کرتے ایک بار پھر وہی سایہ، وہی آنکھیں، وہی جلتا لمس اس کے خواب میں اترا۔ خواب میں وہ کسی خود کو باغ میں کھڑے دیکھتی، باغ جو اندھیرے میں بھی روشن تھا، جیسے چاندنی کے بغیر چاند اتر آیا ہو۔ نائلہ نے چاروں طرف دیکھا، وہ تنہا تھی مگر ہوا میں ایک عطر بسا تھا، کسی مرد کی سانسوں جیسا۔ ایک سرگوشی اس کے بائیں کان کے قریب، ہلکی گہری اور مدھم۔ تم میری ہو۔ نائلہ نے چونک کر گردن موڑی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، حالانکہ سونے سے پہلے وہ خود بند کر چکی تھی۔ کھڑکی کے پردے آہستہ آہستہ لہرا رہے تھے، جیسے کسی نے انہیں ابھی چھوا بھی نہیں ہو۔ دن گزرتے گئے اور وہ احساس شدت اختیار کرتا گیا۔ اب نائلہ کو اپنے سائے کے ساتھ دوسرا سایہ بھی نظر آنے لگا۔ کئی بار وہ کسی گوشے میں خود کو تنہا سمجھتی، مگر آئینے، شیشے یا پانی کے برتن میں کوئی دوسرا عکس چمک اٹھتا۔ محل کے مغربی باغ میں جو برسوں سے ویران پڑا تھا، نائلہ نے جانا شروع کیا۔ وہاں کی خاموشی اسے عجیب سکون دیتی، جیسے وہاں کوئی اس کی زبان کے بغیر سن رہا ہو۔ ایک شام جب سورج ڈھلنے کو تھا، نائلہ باغ میں بیٹھے کسی پرانے درخت کے نیچے اونگنے لگی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر کانوں میں کسی کی مدھم سانسوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت قریب آ کر سانس لے رہا ہو۔ پھر اچانک وہی آشنا سرگوشی، جیسے لہجے میں خالص محبت ہو مگر گہرائی میں صدیوں کی پیاس۔ تمہیں ڈھونڈنے میں مجھے 3 جنم لگے نائلہ۔ اس نے آنکھیں کھولی، سامنے کوئی نہیں تھا، صرف درخت کے نیچے مٹی پر ایک نشان، پاؤں کا مگر انسان کا نہیں۔ نائلہ تو اب خود سے بھی ڈرنے لگی تھی، نہ وہ کسی سے یہ سب کہہ سکتی تھی، نہ بھاگ سکتی تھی۔ جب وہ کمرے میں ہوتی، کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوتی، جیسے کوئی بار بار اپنا وجود ظاہر کر رہا ہو۔ پھر ایک رات محل کے صحن میں اچانک چراغ بجھ گئے، ہر طرف اندھیرا، صرف چاند کی ٹوٹی پھوٹی روشنی۔ نائلہ اکیلی کھڑی تھی جب ایک پرانی حویلی کی کھڑکی خود بخود کھلی، اندر سے سرد ہوا کا جھونکا نکلا اور اس کے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی مگر دھند میں ایک شبیہ ظاہر ہوئی، لمبا قد، سیاہ ابا، اور وہی آنکھیں جو خوابوں میں اس کا پیچھا کرتی تھی۔ میری موجودگی نے تمہیں جگا دیا نائلہ، تم صرف انسان نہیں، تم میں وہ روشنی ہے جو شاہی خون میں جلتی ہے۔ نائلہ پیچھے ہٹی مگر اس کی ٹانگیں جیسے سن ہو گئیں۔ میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا، آواز میں کوئی پراسرار یقین تھا۔ میں وہ ہوں جسے صدیوں پہلے تم نے پکارا تھا، میں شاہموس ہوں۔ یہ نام جیسے ہوا میں رقص کرنے لگا۔ نائلہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ تمہاری آواز میں وہ چمک ہے جو میرے اندھیرے کو جلا سکتی ہے، لیکن فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ میرے ساتھ آ کر اپنا مقدر لکھنا ہے یا انسانوں میں رہ کر اسے رون دینا ہے۔ اسی لمحے نائلہ نے پھر سے وہ لمس محسوس کیا، اس کے کندھے پر کسی نے آہستہ سے ہاتھ رکھا، نرم، گرم اور پر اثر۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، مگر اس کے کان میں وہ الفاظ گونج رہے تھے، تم میری ہو۔ نائلہ نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ صرف ایک نوکرانی نہیں رہی تھی، کچھ تھا جو اس کے اندر جاگ چکا تھا، اور وہ جاگنے کا وقت صرف آغاز تھا۔ محل کی دیواروں نے کچھ سن لیا تھا، شاید وہ سرگوشی جو صرف نائلہ کے کانوں تک پہنچی۔ اس شام محل پر عجیب خاموشی چھائی تھی، چڑیوں کی چہچہاہٹ بند، باغ میں پتے ساکت، اور فضا جیسے اندیکھے لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ نائلہ محل کے پرانے حصے میں گئی جہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کیوں، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ وہاں کچھ ہے جو اس کا منتظر ہے۔ سنگ مرمر کی سیڑھیاں زنگالود تھی، جیسے صدیوں سے کسی قدم کا لمس نہ ملا ہو۔ دیواروں پر لٹکی پینٹنگز دھندلی ہو چکی تھی، مگر ایک تصویر نائلہ کو بے قرار کر گئی۔ وہ تصویر کسی انسان کی نہیں تھی، وہ آنکھیں، وہ دائیں رخ پر کٹی ہوئی لکیر، اور ماتھے کے بیچ میں وہی نشان جو کتاب میں دیکھا تھا۔ نائلہ کو لگا جیسے اس تصویر کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں، صرف کینوس نہیں، کوئی وجود اس میں قید ہو۔ تبھی ہوا چلنے لگی، دروازے خود بخود کھلتے گئے، اور نائلہ جیسے کسی نادیدہ قوت کے پیچھے کھنچتی چلی گئی۔ وہ ایک کمرہ تھا،
روشنی سے محروم، مگر سرد ہوا سے لبریز وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے کمرہ بند ہو گیا۔ اس کے گرد اندھیرا چھا گیا، مگر اچانک وہی خوشبو، وہی جو باغ میں محسوس کی تھی، پھر ہلکی سی سرگوشی، تم نے پکارا تھا، میں آ گیا۔ نائلہ نے نظر گھمائی، دل دھڑکنے لگا۔ کمرے کی فضا یکدم گہری سیاہی میں بدلی۔ اس کے سامنے ایک سیاہ دھواں اکٹھا ہونے لگا، جیسے ہوا کسی سانس میں تبدیل ہو رہی ہو۔ دھواں ایک انسانی شکل اختیار کر گیا، قد لمبا، جسم واضح نہیں مگر آنکھیں، وہ موتیوں جیسی آنکھیں، سفید مگر گہرائی سے بھری، جیسے ان میں کائنات کی صدیوں کی تنہائی چھپی ہو۔ نائلہ کی سانسیں رک گئیں۔ تم کون ہو؟ میں وہ ہوں جسے تم نے خوابوں میں سنا، سایوں میں محسوس کیا۔ میں شاہموس ہوں، جنات کا شاہ، اور تمہاری محبت میں قید ایک بے قرار۔ نائلہ نے ایک قدم پیچھے لیا، مگر دیوار نے اس کی پشت پکڑ لی۔ تم مجھ سے کیوں؟ شاہموس خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، محبت کا کوئی کیوں نہیں ہوتا نائلہ۔ تمہاری روح میں وہ روشنی ہے جو میرے اندھیرے کو توڑ سکتی ہے۔ تم صدیوں سے میری ہو اور میں تمہارے لمس کا قیدی۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ ڈری نہیں۔ اس کے اندر جیسے کوئی ادھورا رشتہ مکمل ہو رہا تھا، جیسے وہ آواز، وہ سایہ ہمیشہ سے اس کا رہا ہو۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں، مگر یہ عشق عام نہیں، یہ عذاب ہے۔ تمہیں میری بننے کے لیے انسانیت ترک کرنا ہوگی، وقت کو جھٹلانا ہوگا، اپنے آپ کو مٹا کر مجھے اپنانا ہوگا۔ نائلہ کی آنکھوں میں خاموشی چھا گئی۔ کیا تم مجھے نقصان دو گے؟ شاموس نے آہستگی سے اپنی انگلی فضا میں ہلائی اور اس کے سامنے ایک منظر بنا۔ نائلہ محل کی ملکہ لباس جناتی، اس کے ارد گرد جھکتے وجود، اور تخت پر وہ شاہموس کے پہلو میں۔ نقصان نہیں، نجات دوں گا، مگر اس راہ میں تمہیں سب کچھ چھوڑنا ہوگا، خواب، رشتے، وقت، موت کا تصور۔ نائلہ نے اپنی نبض پر ہاتھ رکھا۔ دل دھڑک رہا تھا، مگر دھڑکن میں کوئی اور ساز شامل ہو چکا تھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ شاہموس کی آنکھوں میں لمحے بھر کو درد آیا۔ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر ہر شب تمہارے سائے میں رہوں گا، تمہاری سانسوں میں، تمہاری دھڑکن میں۔ تم خود کو کبھی اکیلا محسوس نہیں کرو گی، مگر مکمل بھی نہیں۔ کمرہ ہلکی روشنی سے بھرنے لگا، دھواں بکھرنے لگا دوبارہ، مگر شاہموس کی آنکھیں اب بھی موجود تھی۔ فیصلہ تم پر ہے نائلہ، میں عذاب ہوں مگر تمہارے لیے نجات بن سکتا ہوں۔ تم جس دن مجھے خود بلاؤ گی میں تمہارا ہو جاؤں گا، لیکن وہ دن تمہاری انسانی سانس کا آخری ہوگا۔ اندھیرا ایک دم غائب ہو گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ نائلہ بے آواز قدموں سے باہر نکلی، مگر دل میں وہ آواز گونجتی رہی، میں عذاب ہوں مگر میں تمہاری طلب میں صدیوں سے جل رہا ہوں۔ اس رات نائلہ کی آنکھیں بند ہوئی، مگر نیند نہیں آئی۔ اس کے لمس میں ایک نیا احساس شامل ہو چکا تھا، کسی شاہی جن کا جنون اور اس کا پہلا جلوہ۔ محل میں اب صرف دیواریں ہی خاموش نہیں تھی، لوگ بھی چپ ہو چکے تھے۔ نائلہ کی آنکھوں میں بدلتی روشنی اور اس کے وجود سے اٹھتی عجیب سی خوشبو، اس کے چہرے پر چھپا کوئی نیا احساس، یہ سب نوکروں کی زبان پر بے آواز سوال بن چکے تھے، اور وہ سب سے زیادہ بے چین تھا جو اس محل میں سب پر حاکم سمجھا جاتا۔ ارمان جو باہر سے انسان دکھتا، مگر اس کے خون کی رگوں میں کچھ اور ہی بہتا تھا۔ وہ جنات کی نسل سے تھا، آدھا جن آدھا انسان۔ اس کے باپ نے ایک جنی سے تعلق باندھا تھا، اور وہ تعلق دنیا کے کسی مقدس کتاب میں نہیں لکھا گیا۔ وہ پیدائشی طاقتور، مغرور اور خطرناک تھا، مگر نائلہ کو دیکھ کر پہلی بار اس نے اپنے اندر کچھ اور محسوس کیا، قابو سے باہر ہوتی ایک ضد جو آہستہ آہستہ جنون میں بدل رہی تھی۔ نائلہ کی معصومیت، اس کی آنکھوں کی شفافیت اور اس کے ہاتھوں کی وہ تاثیر جس نے شاہی خانوں کو بھی طلسم بنا دیا تھا، یہ سب کچھ ارمان کے لیے دلکش نہ رہا، بلکہ ایک خطرہ بن گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی عام نہیں۔ اور جب نائلہ کے چہرے پر وہ خاموش مسکراہٹ چھپنے لگی جو صرف وہی مسکراتے ہیں جو اندیکھے کسی کے عشق میں گرفتار ہوں، تب ارمان نے محسوس کیا کہ اسے نائلہ کے دل میں جگہ نہیں، صرف اس کے سائے میں موجودگی ملی ہے۔ ایک رات جب نائلہ کمرے سے باہر نکلی، ارمان چھت پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ہلکا سا نیلا رنگ جھلکنے لگا تھا، وہی رنگ جو اس کے جناتی ورثے کا نشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نائلہ صرف اس کی ہو اور اس کی خدمت گزار، اس کی محبوبہ، اس کی قید، مگر وہ اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ ارمان نے ہر ممکن طریقے سے اسے لبھانے کی کوشش کی، محل میں اس کے لیے خاص زیورات، مہنگے کپڑے، محل کی ملکہ جیسا کمرہ، مگر نائلہ کی خاموشی اس کے غرور کے منہ پر ایک چپت تھی۔
آخر وہ لمحہ آیا جب ارمان نے حقیقت کا سامنا کیا۔ ایک رات نائلہ باغ میں بیٹھی تھی، وہی باغ جہاں پہلی بار شاہموز نے خود کو ظاہر کیا تھا۔ چاندنی مدھم تھی لیکن نائلہ کی آنکھوں میں الگ چمک تھی، جیسے وہ کسی کو سن رہی ہو، دیکھ رہی ہو جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتا۔ ارمان چھپ کر اسے دیکھتا رہا، اور وہ لمحہ جب نائلہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ فضا کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس لمحے ارمان کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ کون ہے وہ؟ ارمان کی آواز باغ میں گونجی۔ نائلہ چونک کر پلٹی، ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، جس کا ہونا تم کبھی نہیں سمجھ سکو گے۔ ارمان کی آنکھوں میں وہ نیلا رنگ مکمل چمک رہا تھا۔ اس نے نائلہ کے قریب آ کر ہاتھ تھاما، مگر وہ لمس اب قبول نہیں تھا۔ نائلہ نے سختی سے ہاتھ کھینچا۔ تم میری ہو نائلہ؟ ارمان کی آواز میں جناتی کھونچ شامل تھی۔ نہیں، میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں۔ ارمان کے چہرے پر وحشت آ گئی، اس کی جلد پر سیاہی کے دھارے ابھرنے لگے، اس کی آنکھیں پوری نیلی، ہاتھوں کی انگلیاں لمبی ہو کر پنجو جیسی ہو گئی۔ کون ہے وہ؟ کس کی محبت میں تم نے مجھے رد کیا؟ نائلہ نے پیچھے قدم لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بولتی فضا میں سرد لہر دوڑی۔ ارمان کی پشت کے پیچھے سیاہ دھواں جمع ہونے لگا، وہ دھواں جس سے نائلہ آشنا ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں ایک بار پھر ابھریں، موتیوں جیسی خاموش مگر آگ کی طرح دہکتی۔ شاہموز، تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے ارمان۔ شاہموز کی آواز کسی گہرے غار سے نکلتے محسوس ہوئی۔ ارمان پلٹا، مگر وہ مکمل جناتی صورت میں تھا، اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا، اب صرف جنونی قبضہ باقی تھا۔ تم جن ہو، میں بھی جن ہوں، اور نائلہ انسان، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں چنے گی؟ ارمان گررایا۔ شاہموز نے نائلہ کی طرف دیکھا، ایک خاموش لمحے میں ان کی نظروں کا تبادلہ ہوا، جواب دیا نہیں گیا، صرف سنا گیا۔ وہ میری محبت ہے، اور محبت ملکیت نہیں مانگتی۔ شاہموز کا وجود بلند ہوا اور اس کی آنکھوں میں روشنی نکلی جو سیدھی ارمان کے سینے سے ٹکرائی۔ ارمان زمین پر گر پڑا، کراہتے ہوئے، مگر مارا نہیں گیا۔ یہ پہلی اور آخری بار ہے ارمان، اس کی روح میری ہے۔ ارمان کے لبوں سے خون بہنے لگا، وہ نیم بے ہوش تھا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی نائلہ کو تک رہی تھی۔ یہ ختم نہیں ہوا نائلہ، جو چیز میں چاہتا ہوں اسے پانے کے لیے دنیا جلا سکتا ہوں۔ نائلہ نے نظریں پھیری، اب وہ صرف ایک نوکرانی نہیں رہی، وہ محبت کی سلطنت میں داخل ہو چکی تھی، جہاں اب دشمن صرف انسان نہ تھے، اور ارمان وہ صرف شکست خوردہ عاشق نہیں، آنے والے طوفانوں کا آغاز تھا۔ محل کی راتیں نائلہ کے لیے پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ شاہموز کے جلوے کے بعد اس کی آنکھیں دنیا کو ایک نئی آنکھ سے دیکھنے لگی، خواب اور حقیقت کا فرق مٹنے لگا۔ محبت کی وہ چنگاری جو سائے میں روشن ہوتی اس کے وجود کو آہستہ آہستہ جلا رہی تھی، مگر اس آگ میں صرف جذبات نہیں تھے، کچھ چھپا تھا، کچھ ایسا جو نائلہ جانتی تھی، نہ شاہموز نے کہا تھا۔ محل میں کچھ ایسی جگہ تھی جن پر وقت کی دھول جمی تھی، جن کے دروازے ہمیشہ بند رکھے جاتے۔ ان میں سے ایک جگہ تھی محل کی پرانی لائبریری کا پچھلا کمرہ، جس پر تالا صدیوں پرانا تھا اور دروازے پر عجیب سے نقوش کندہ تھے۔ اس رات نائلہ تنہا تھی، محل کی روشنی مدھم، فضا میں نم سی بو اور ہر راہداری جیسے کسی ماضی کا گواہ بن کر خاموش کھڑی تھی۔ لائبریری کی سمت جاتے وقت اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جیسے کوئی اسے روک رہا ہو، کوئی اسے کھینچ رہا ہو۔ جب وہ پرانی کتابوں کی گرد میں چھپی الماری کے پیچھے دروازے تک پہنچی تو تالا خود بخود کھل گیا۔ اس نے دروازہ دھیرے سے دھکیلا اور ایک سرد سانس اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ کمرے کی فضا جیسے زندہ تھی، اندر اندھیرا تھا، مگر نائلہ کی آنکھوں کو اب روشنی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ایک پرانی شمع جیسے صدیوں سے انتظار کر رہی ہو خود جل گئی۔ اس کی زرد روشنی میں کمرے کی دیواروں پر گندہ پرانی زبانوں پر لکھی تحریریں تھیں، جنہیں دیکھتے ہی نائلہ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ زبان وہ نہ جانتی تھی نہ مفہوم سمجھ رہی تھی، مگر یادداشت میں کہیں جیسے محفوظ ہو۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی تصویر رکھی تھی جس پر سفید چادر پڑی تھی۔ نائلہ نے آہستہ سے چادر ہٹائی اور دل کی دھڑکن لمحے بھر کر رکی۔ تصویر میں جناتی قامت والا وجود کھڑا تھا، اونچا قد، سیاہ لباس، مگر آنکھیں وہی موتیوں جیسی جنہوں نے نائلہ کے خوابوں کو تعبیر دی۔ یہ شاہموز تھا، مگر ایک مختلف صورت میں۔ وہ تصویر اس کی جوانی کی تھی جب اس کا چہرہ بے عشق سے شکستہ نہیں ہوا تھا۔ تصویر کے نیچے ایک تختی تھی جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، شاہموز شاہد جنات، جو انسانوں کی محبت میں جلا وطن ہوا۔ نائلہ کے لب بے اختیار سرگوشی میں ہلے۔ جلا وطن؟ کمرے کی روشنی تیز ہونے لگی۔ دیوار کے کونے میں کتب کی کتار تھی جن پر مہر لگی تھی۔ ایک کتاب الگ نکلی تھی جیسے کسی نے نائلہ کے لیے رکھی ہو۔ اس نے کتاب کھولی تو پہلا صفحہ کچھ یوں تھا، ایک جن جو جنم سے بادشاہ تھا مگر محبت میں غلام ہو گیا، جس نے انسانوں کے لمس کو اپنے تخت سے بڑھ کر چاہا، مگر انسانوں نے اسے دھتکارا، اس کی محبت کو لعنت کہا، اسے اپنے جہان سے نکال دیا۔ تب سے وہ عاشق صرف خوابوں میں زندہ ہے۔ نائلہ کی آنکھوں میں نمی ابھری، وہ سمجھنے لگی کہ شاہموز کا عشق آسان نہیں تھا، نہ نیا،
وہ صدیوں پرانا زخمی بے نام تھا۔ اسی لمحے کمرے کی دیواروں میں موجود آئینہ چمکا۔ نائلہ نے جھانک کر دیکھا، وہاں اپنا عکس نہیں، ایک پرانا منظر دکھائی دیا۔ ایک عورت اس کے جیسے چہرے والی ایک جن کی باہوں میں پناہ لیے کھڑی تھی۔ یہ میں ہوں؟ نائلہ کے لب کپ کپائے اور پھر کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بالکل ویسے جیسے پہلے۔ تم وہی ہو نائلہ، وہی جس نے مجھے چنا تھا پھر مجھے چھوڑ دیا، تم لوٹ آئی۔ نائلہ نے آنکھیں بند کی مگر منظر ختم نہیں ہوا۔ وہ عورت چیخ رہی تھی، جن جل رہا تھا اور انسانوں کا ہجوم لیے انہیں آگ کے ارد گرد تھا۔ وہ تمہیں انسانوں سے نہیں بچا سکا، مگر اس بار وہ کچھ نہیں چھوڑے گا۔ نائلہ نے کتاب بند کی، آنکھیں کھولی، کمرے میں دھواں سا جانے لگا مگر تصویر اب وہیں تھی۔ اس کے دل میں گہرا احساس ہو رہا تھا، شاموس صرف اسے عشق نہیں کرتا، اسے صدیوں سے پہچانتا ہے، اور شاید خود بھی وہی ہے جو کبھی اس کی تھی۔ وہ نائلہ نے تصویر کے فریم کو آہستہ سے چھوا، کمرہ زوردار ہچکی سے لرز اٹھا، شمع بجھ گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ کمرے کے باہر سایہ کھڑا تھا، ارمان۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف حسد نہیں، خوف بھی شامل تھا۔ جان گیا تھا کہ نائلہ محض انسان نہیں رہی، ماضی کا دروازہ کھول چکی ہے، اور اب جو بھی ہوگا وہ صرف عشق کی کہانی نہیں ہوگی، وہ ایک جنگ ہوگی محبت، اختیار اور وقت سے۔ نائلہ کی نیند اب نیند نہ رہی، ہر بار آنکھ بند کرتی تو کسی اور دنیا میں کھلتی۔ اس دنیا میں نہ وقت تھا نہ جسم، بس ایک احساس جو لمحوں میں برسوں کا فاصلہ طے کرا دیتا۔ وہی آنکھیں، وہی سیاہ فضا، وہی سرد سانس جو اس کے گرد لپٹی رہتی۔ وہ لمحہ جب اس نے شاموس کی تصویر چھوئی تھی، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کی جلد ٹھنڈی ہوا کو جذب کرنے لگی، خواب صرف راتوں کا حصہ نہیں تھے بلکہ جاگتے بھی بننے لگے تھے۔ ایک شام آسمان پر چاند مکمل تھا۔ نائلہ نے محسوس کیا کہ محل کی فضا میں ایسی خاموشی چھائی تھی جو عام خاموشی سے گہری تھی، جیسے سب سانس روک کے فیصلے کے منتظر ہوں۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی، تب ایک جمعہ ہوا، ہوا میں چاندنی کے ساتھ دھواں پھیلنے لگا اور اس کے سامنے شاموس نمودار ہوا، مگر اس بار کچھ بدلا۔ شاموس پہلے سے زیادہ واضح تھا، اس کی شکل دھواں نہیں وجود میں ڈھل چکی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال سرخ روشنیوں کی جھلک تھی، آنکھیں صرف روشن نہیں پکارتی تھی، نائلہ وقت آ گیا ہے، میرے جان کا دروازہ کھل چکا، کیا تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ نائلہ کی آنکھوں میں سوال تھا مگر زبان خاموش رہی۔ شاموس نے ہاتھ بڑھایا، اسے تھام لو، میں تمہیں اپنی حقیقت دکھاؤں گا، وہ سب کچھ جاننا چاہتی ہو، وہ سب کچھ جو تم بن سکتی ہو۔ نائلہ نے اس کا ہاتھ تھاما، لمحے بھر کو دنیا کا منظر بدلا، محل، دیواریں، زمین، سب پیچھے رہ گئے اور ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکی تھی، جنات کی دنیا۔ یہ جگہ نہ زمین تھی نہ آسمان، ہر طرف نیلے، سبز اور سیاہ رنگ کی روشنیوں کا جادو تھا۔ فضا میں خوشبو تھی جیسے جلتے ہوئے عطر کی، نیچے زمین پر نہ مٹی نہ پتھر بلکہ کسی روح کی مانند روشنی سے بنا فرش۔ یہ میرا جہان ہے نائلہ، جہاں وقت ساکن اور احساس زندہ، یہاں ہر چیز خواہش سے جنم لیتی اور ہر خواہش عذاب سے جڑی ہوتی ہے۔ نائلہ نے چاروں طرف دیکھا، درختوں کی جگہ بلند سائے، جھیلوں کی جگہ روشنی کے چشمے، آسمان پر آہستہ سے تیرتے سائے جو جنوں کے وجود کے تھے۔ یہاں تم میری ملکہ بن سکتی ہو، تمہیں وہ طاقت ملے گی جو کسی انسان نے محسوس نہیں کی۔ شاموس کی آواز میں کشش نہیں تھی، بس سچائی تھی، ایسی سچائی جس سے انکار ممکن نہیں۔ لیکن نائلہ نے پہلی بار بولنے کی ہمت کی، اس کے بدلے شاموس کا چہرہ کچھ لمحے کے لیے سخت ہوا، اس کے بدلے تمہیں وہ چھوڑنا ہوگا جو تم ہو، تمہارا انسانی جسم، دھڑکن، تمہاری نیند، تمہارے آنسو۔ تمہیں وقت سے باہر نکلنا ہوگا، ایک ایسی ہستی بننا ہوگا جو زندہ ہے مگر فنا کے قریب۔ نائلہ کی روح میں لرزش ہوئی، تو یہ پھر محبت کیسی جو سب کچھ چھین لیتی ہے؟ شاموس نے اس کی طرف قدم بڑھایا، یہ محبت نہیں نائلہ، وصال ہے۔ محبت انسانوں کا کھیل ہے، وصال جنات کی تقدیر۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو تمہاری سانسیں میری روشنی سے جڑ جائیں گی، تمہیں کبھی تنہائی نہیں ملے گی، نہ موت۔ نائلہ نے اپنی ہتھیلی پر دیکھا، وہ شفاف ہو رہی تھی جیسے روشنی بن رہی ہو۔ اگر میں واپس جانا چاہوں تو جا سکتی ہو، مگر وہاں تم ہمیشہ ادھوری رہو گی، نہ مکمل انسان نہ جن، خوابوں میں بستی رہو گی، بیداری میں غائب۔ شاموس نے اپنا ہاتھ دوبارہ اس کی طرف بڑھایا، فیصلہ تمہارا ہے نائلہ، کیا تم اندھیروں کی ملکہ بننا چاہتی ہو یا روشنی میں کھو جانا؟ نائلہ خاموشی سے شاموس کی طرف دیکھتی رہی، لمحہ طویل ہوتا گیا۔ اس کے ذہن میں ساری راتیں گھومنے لگی جب وہ تنہا تھی، وہ سارے خواب جو سچ لگتے، وہ لمس جو آج اس کی ہتھیلی میں دہکتا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، قدم آگے بڑھائے، شاموس نے اس کے قدموں تلے روشنی بچھا دی۔ نائلہ اب صرف روشنی نہ رہی، وہ وصال کی دہلیز پار کر چکی تھی، اب اس کی سانسیں انسانوں کی نہیں رہی، وہ شاموس کی ہو چکی تھی، اب وہ جنات کی ملکہ بننے کے سفر پر تھی، ایک ایسی ملکہ جس کا دل ابھی دھڑک رہا تھا، لیکن کب تک، یہ سوال ابھی زندہ تھا۔ شاموس کے جہان سے لوٹنے کے بعد نائلہ کا وجود بدل چکا تھا، مگر حقیقت کا لباس ابھی بھی انسانوں کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی، چال میں ایسا ٹھہراؤ جیسے قدموں کے نیچے کوئی اور زمین ہو، سانسوں میں ایسی مہک جیسے کسی اور فضا سے آئی ہو۔ محل کے لوگ چپ چاپ تھے لیکن نظریں سوال کرتی،
نائلہ نے خود کو آئینے میں دیکھا تو لگا جیسے اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہو، مگر یہ روشنی تنہائی کی تھی، ایسی تنہائی جس کا ہر کنارہ شاموز کی یاد سے بھر گیا۔ لیکن انسانوں کی دنیا میں کوئی عشق خاموش نہیں رہتا۔ ارمان جو شکست خوردہ ضرور تھا مگر ہارا نہیں، اب اپنا آخری وار کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے محل میں سب کے سامنے اعلان کیا کہ نائلہ سے نکاح کرے گا، شاہی نوکرانی کو بیوی بنائے گا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں جناتی حسد۔ نائلہ کو جب خبر ملی تو چند لمحوں تک خاموش رہی، دل جیسے دہلا، مگر وجہ صرف اعلان نہیں تھی بلکہ اس کا انجام محسوس کر چکی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ یہ شادی صرف رشتہ نہیں ہوگی بلکہ قید ہوگی، ایسی قید جو شاموز تک جانے والے تمام راستے بند کر دے گی۔ وہ شاموز سے دور نہیں رہ سکتی تھی مگر انسانوں کا جہان اس کے گرد جال بن رہا تھا۔ ارمان نے ہر طریقہ اختیار کیا، دھونس، دھمکی، وعدے، حتیٰ کہ محل کے معزز بزرگوں کو بھی مائل کیا۔ وہ جانتا تھا نائلہ اب صرف عورت نہیں، ایک طاقت ہے، اور طاقت اگر اس کی ہو جائے تو شاموز کو زیر کرنا آسان ہو جائے گا۔ نائلہ نے ایک رات زہرا بیگم سے بات کی جو محل کی بزرگ اور بااثر خاتون تھی، جنہیں نائلہ نے ہمیشہ ماں کی طرح مانا۔ بی بی، میں ارمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ زہرا بیگم نے نظریں تیز کی، کچھ لمحے کے لیے نائلہ کا چہرہ دیکھا، پھر بولی، کیوں؟ کیا کوئی اور تمہارے دل میں ہے یا کوئی اور جن؟ نائلہ کا رنگ اڑا، وہ کیسے جان گئی؟ زہرا بیگم کی آنکھوں میں شک نہیں یقین تھا۔ تمہیں بدلاوا نائلہ، تمہاری چال، تمہاری زبان، سکوت، تم انسانوں میں ہو کر بھی ان جیسی نہیں رہی۔ تم کسی اور کی ہو چکی ہو، کسی ایسی ہستی کی جو ہمارے درمیان نہیں رہنی چاہیے۔ نائلہ کچھ بولنے لگی کہ دروازہ زور سے کھلا۔ محل کے خادم اندر آئے۔ ارمان کے حکم کے ساتھ زہرا بیگم نے اجازت دی اور نائلہ کو کمرے سے اٹھا کر قلعے کے زیر زمین قید خانے لے جایا گیا۔ جنات کا اہلکار قید کی حقدار ہے، زہرا بیگم نے کہا، اور نائلہ کے پیچھے دروازہ بند کیا۔ قید خانے میں اندھیرا تھا مگر نائلہ کے اندر وہ روشنی تھی۔ وہ تنہا تھی لیکن شاموز کی قربت محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ شروع ہوا جو صرف پرانے محلوں میں ہوتا ہے، اسے عجیب و غریب واقعات جنہیں انسان سمجھ نہیں سکتا۔ محل کی رازداری میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی مگر کوئی دکھائی نہ دیتا۔ آئینے میں نوکروں کو عکس کے بجائے نائلہ کا چہرہ نظر آنے لگا مگر وہ قید میں تھی۔ باورچی خانے میں برتن خود بخود ٹوٹنے لگے۔ رات کے تیسرے پہر کسی مرد کی سسکتی آواز سنائی دیتی، وہ میری ہے۔ زہرا بیگم راتوں کو جاگنے لگی۔ ان کا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ ایک نوکرانی ان کے محل میں اتنا اثر رکھتی ہو، مگر اس سے بڑھ کر ایک جن نائلہ سے محبت کری ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ارمان نے نائلہ سے قید خانے میں ملاقات کی۔ اگر تم میرے ساتھ نکاح کرو تو تمہیں آزاد کروں گا، تمہاری عزت، تمہاری زندگی، سب تمہیں واپس دوں گا۔ نائلہ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں جناتی چمک ابھر آئی تھی جو انسانیت سے کوسوں دور تھی۔ میں کسی کا وعدہ توڑ سکتی ہوں ارمان، مگر کسی کا عشق نہیں۔ ارمان نے غصے سے مٹھی بھینجی اور بولا، تو پھر فنا کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ وفا تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ جب وہ چلا گیا قید خانے کی دیواریں تھر تھر آ گئی۔ ایک لمحے بعد سرد ہوا کی تیز لہر اندر داخل ہوئی۔ نائلہ نے آنکھیں بند کی اور دل سے پکارا، شاموز۔ ایک سرگوشی اس کے کان میں پہنچی، آہستہ مگر پرعزم، میں آ رہا ہوں۔ محل اب میدان بننے والا تھا، وفا اور فنا کے بیچ ایک ایسی جنگ جس میں محبت کی قیمت خود محبت تھی۔ قلعے کی رات عجیب خاموش تھی، جیسے سب کچھ سانس روکے طوفان کا انتظار کر رہا ہو۔ فضا میں بوجھل سا بوجھ معلق تھا، ہوا کی نمی میں خون کی مہک کھلی تھی۔ قلعے کی دیواروں پر چراغ جل رہے تھے مگر روشنی جیسے سہم کر لرز رہی تھی۔ زیر زمین قید خانے میں نائلہ زنجیروں سے بندھی سرد فرش پر بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی مگر دل تیز دھڑک رہا تھا۔ لمحہ لمحہ سے وہی محسوس ہو رہا تھا، وہ آ رہا ہے، شاموز۔ اس کی پکار سن لی گئی اور پھر قلعے کی فضا نے انگڑائی لی۔ رات کے تیسرے پہر جب ساری دنیا خوابوں میں مدہوش ہوتی، قلعے کے دروازے پر ہلکی دھمک کے ساتھ لرزش ہوئی۔ پہرے دار ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ سمجھے بغیر تلواریں نکالی مگر اگلے لمحے ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگے۔ کوئی زخم نظر نہیں آیا مگر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، جیسے ان کی روح چوس لی گئی ہو۔ محل کی راتداری میں سیاہ دھند تیرنے لگی، آئینے ٹوٹنے لگے، کھڑکیاں خود کھل کر بند ہونے لگی اور دیواروں پر سائے رینگنے لگے۔ سائے جو شکلیں بدلتے، کبھی جانور، کبھی عورتیں اور کبھی وہ چیختے چہرے جنہیں انسان دیکھتے ہی ہوش کھو بیٹھے۔ چیخیں محل کے اندر گونجنے لگی، خادم، نوکر، پہرے دار سب جانے بچانے کے لیے بھاگنے لگے مگر جس سمت وہ بھاگتے وہاں کوئی نہ کوئی سایہ پہلے منتظر ہوتا۔ زہرا بیگم کمرے میں عبادت میں مصروف تھی جب دروازہ خود کھلا۔ سرد ہوا کا جھونکا اندر آیا، چراغ بجھ گئے اور ان کے پیچھے کھڑا آئینہ سرخ ہو گیا۔ آئینے میں وہ خود کو دیکھتی تو ان کی پشت پر شاموز کا سایہ کھڑا تھا۔ انہوں نے پیچھے مڑنے کی کوشش کی مگر بدن ساکت ہو گیا۔ تم نے اسے قید کیا جسے میں نے صدیوں کی تلاش کے بعد پایا۔ شاموز کی آواز زمین کے اندر سے آتی محسوس ہوئی۔ زہرا بیگم بے اختیار سجدے میں گری مگر ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ تو جن ہے تو حرام ہے، اور تم نے اسے اختیار کے نام پر قربان کرنا چاہا، وہی اختیار جو تمہارے پاس صرف وقت کے لیے تھا، اب وقت تم سے چھین لیا گیا ہے۔ ان کے لب خاموش ہو گئے اور آنکھیں ساکت۔
جب اگلی صبح ان کا مردہ جسم ملا، ان کے چہرے پر خوف کی ایسی تحریر لکھی تھی جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ارمان جو قلعے کے بلند حصے میں تھا سب محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شاموس آ چکا ہے، اس کی طاقت، اس کا جنون، اس کی انتقامی آگ، سب کچھ انسانوں کے خلاف کھل چکا ہے۔ نائلہ، وہ غرایا اور جناتی روپ میں تبدیل ہو گیا۔ زیر زمین قید خانے میں نائلہ نے زنجیروں کی ہلکی لرزش سنی اور پھر وہ لمحہ آیا، دروازہ خود بخود کھلا۔ سامنے وہی سیاہ دھند اور اس کے بیچ شاموس نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں دہک رہی تھی، چہرہ سخت، مگر جیسے ہی نائلہ پر نظر پڑی نرم ہو گیا۔ میں آ گیا ہوں۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ شاموس نے زنجیروں کو ہاتھ لگایا اور وہ پگھل گئی جیسے موم ہوں۔ تمہیں چھیننے والے فنا ہوں گے، نائلہ نے کانپتی آواز میں کہا۔ شاموس، اگر تم ان سب کو مارو گے تو کیا میں بھی وہی بن جاؤں گی؟ شاموس نے اس کا چہرہ تھاما۔ تم میری ہو مگر تمہاری رحمت میں طاقت ہے، تم روک سکتی ہو مجھے مگر اگر چاہو۔ نائلہ نے آنکھیں بند کی، آہستہ سے سر ہلایا۔ بس مجھے نکالو یہاں سے۔ شاموس نے نائلہ کو آغوش میں لیا اور دونوں ایک سیاہ روشنی میں لپٹے قلعے کے دیواروں کو چیرتے اوپر کی طرف اٹھنے لگے۔ ارمان نے انہیں بلند ہوتے دیکھا اور چیخا، نائلہ میری ہے، اسے میں نے چنا تھا۔ شاموس نے فضا میں ہاتھ بلند کیا اور چنگاڑ قلعے میں کھونچی۔ ارمان کے قدموں کے نیچے زمین لرزنے لگی، جسم آہستہ آہستہ سیاہی میں بدلنے لگا، جیسے اس کی حقیقت جلائی جا رہی ہو۔ جسے محبت نہ آئی وہ حق کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ ارمان کی چیخیں قلعے کے دیواروں میں گونجتی رہیں، یہاں تک کہ سایہ بن کر غائب ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اور نائلہ، وہ محل کے باہر سرد ہوا میں کھڑی پہلی بار آزاد تھی۔ شاموس اس کے پہلو میں کھڑا تھا، اس کے لمس میں اب صرف جنون نہیں تسکین تھی۔ محل خاموش تھا، مگر وہ خاموشی سکون کی نہیں تھی، بلکہ کسی آنے والی آفت کا سناٹا تھی۔ محبت نے نائلہ کو آزاد کیا تھا، مگر جو قیمت ادا ہوئی وہ مکمل نہیں تھی۔ کچھ باقی تھا، شاید ایک وعدہ یا ایک قربانی۔ رات کی چادر میں لپٹی خاموش وادی جنات کے شاہی محل کی دہلیز تھی، وہاں جہاں وقت رکتا نہیں بلکہ سرکتا ہے، جہاں خواب آنکھوں میں نہیں سانسوں میں بستے، اور جہاں نائلہ نے دوسری زندگی کا پہلا قدم رکھا۔ شاموس کے جہان میں داخل ہونے کے بعد نائلہ وہ انسان نہیں رہی جو محل کی نوکرانی تھی، نہ وہ قیدی جسے زہرا بیگم نے جنات کا اہلکار کہہ کر زنجیروں میں باندھا تھا۔ اب وہ جنات کی رانی تھی، محفوظ شدہ محبت، شاموس کی ملکہ۔ اسے جنات کی دنیا میں وہ ملا جو انسانوں کے لیے محض کہانیاں تھی، آسمان پر تیرتے قصر زمرد جیسے شفاف جھیلیں، روشنی سے بنے پرندے اور سائے جو سر جھکاتے صرف اس کے ایک اشارے پر۔ ہر لمحہ نئی حقیقت کی جھلک دکھاتا، ہر گوشہ اسے بتاتا کہ وہ عام نہیں رہی۔ شاموس نے تاج پہنایا تو وہ لمحہ سرد ہوا میں جم گیا۔ جنات کے قدیم رسموں کے مطابق اسے 3 لفظ بولنے تھے، میں ملکہ ہوں۔ نائلہ نے لب ہلائے مگر دل کہیں اور تھا۔ شاموس نے اسے اپنا تخت دیا، اپنے جہان کی عزت دی، مگر نائلہ کی نگاہیں اکثر نیچے زمین کی طرف جاتی، جہاں وہ لوگ تھے جن کے لیے وہ کبھی نوالا پکایا کرتی تھی، جن کی زبان میں دعائیں تھی اور جن کے چہروں میں سچائی تھی، وہ شاید جنات کے عالم میں کہیں نہیں تھی۔ شاموس نے سب کچھ دیا سوائے انتخاب کے، کیونکہ اس کی محبت مکمل تھی، بے انتہا اور خود غرض۔ نائلہ، اب تم میری ہو، تمہیں دنیا کی کسی اور یاد کی ضرورت نہیں، وہ کہتا۔ نائلہ خاموشی سے ہنستی، مگر وہ ہنسی کرب کی تھی۔ دن گزرتے گئے، جناتی رسمیں، تختی جلسے، دعاؤں کی گونج اور سروں پر جھکے ہوئے وجود۔ نائلہ اب ہر جن کی ملکہ تھی، مگر ایک وہی وجود تھا جو اس کے دل کے تخت پر بیٹھا تھا، اور وہ خود نہیں تھی۔ ایک رات جب شاموس اسے تلسماتی جھیل کے کنارے لے گیا، وہ اس کے لیے آسمانی روشنیوں سے سجا نغمہ بن رہا تھا۔ نائلہ نے آہستگی سے کہا، کیا میں کچھ مانگ سکتی ہوں؟ شاموس نے نرمی سے کہا، سب کچھ تمہارا ہے نائلہ، مجھے انسانوں کی دنیا میں واپس جانا ہے کچھ دیر کے لیے۔ شاموس کا چہرہ جو ہمیشہ خاموش محبت سے بھرا رہتا لمحے بھر کو پتھر ہو گیا۔ واپس کیوں؟ وہاں بھی میری کچھ ادھوری سانسیں رہ گئی ہیں شاموس، میں سب کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن ان لوگوں کی یاد نہیں جو کبھی میرے اپنے تھے۔ شاموس نے اس کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں جن میں وہ اپنا وجود ڈھونڈتا اب دور دیکھ رہی تھی۔ تم انسانوں سے محبت کرتی ہو؟ نائلہ نے سر جھکایا۔ محبت نہیں، ہمدردی۔ وہ میرے جیسے نہیں مگر وہ میرے لیے کچھ تھے، مجھے توازن چاہیے شاموس، 2 جہاں ایک دل۔ شاموس خاموش رہا، فضا میں ٹھنڈ بڑھ گئی۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں مگر بانٹ نہیں سکتا نائلہ، تم میری اور میرا ہونا مکمل ہونا ہوتا ہے۔ نائلہ نے اس کا ہاتھ تھاما، اور میرا ہونا کیا وہ مکمل ہے؟ یہ سوال شاموس کے لیے سب سے بڑا زخم تھا، ایسا زخم جو وقت سے نہیں وصال سے گہرا ہوتا گیا۔ اگلے دن نائلہ تخت پر بیٹھی مگر چہرہ سپاٹ تھا، جنات اس کے گرد جھکے تھے مگر دل کہیں اور جا چکا تھا۔ اسی شب جب سب سونے کو تھے، نائلہ نے شاہی کمروں کی راہداری سے نکل کر اس دروازے کا رخ کیا جہاں جنات اور انسانوں کی دنیا کے سرحد تھے۔ شاموس وہاں پہلے سے موجود تھا۔ تم جا رہی ہو؟ نائلہ نے نظر چرائی۔ ہاں، واپس آنے کا ارادہ ہے، مگر دل کو مکمل کرنے کے لیے جانا لازم ہے۔ شاموس نے اس کی طرف دیکھا، نہ روکا نہ کچھ کہا۔ میں ملکہ ہوں شاموس،
मगर एक ऐसी मलिका जो खुद को पूरा किए बगैर दूसरों पर राज नहीं कर सकती। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। रोशनी के पार वो दुनिया थी जिसे उसने जन्म दिया और जिसने उसे छोड़ दिया। नायला ने एक बार फिर पीछे देखा। शामूस खड़ा था, साकित और खामोश। उसके लब हिले। अगर तुम लौटी तो तुम्हारी हर अधूरी सांस मेरी होगी, और अगर ना लौटी तो तुम सिर्फ याद रहोगी। नायला ने आंखों में नमी लिए दरवाज़ा पार किया। अब वो एक बार फिर ज़मीन पर थी, इंसानों के बीच मगर जिन्नात की मलिका बनकर। दिल में तवाज़ुन की तलाश और कंधों पर एक ताज जिसका वज़न अब तन्हाई से ज़्यादा था। वो जानती थी एक जहान में मोहब्बत, दूसरे में याद, और दरमियान में वो खुद। एक कहानी, एक मलिका की पैदाइश मुकम्मल हो चुकी थी, मगर वो कहानी अभी ख़त्म नहीं थी। नायला की वापसी इंसानों की दुनिया में एक मामूली हलचल नहीं थी। वो कसर जहाँ वक्त साकिन रहता था अब उसके बगैर जैसे बेरंग हो चुका था। जिन्नात की मलिका ज़मीन पर कदम रख चुकी थी, मगर वो ज़मीन अब उसे वहाँ की पुरानी सूरत में दिखाई देती थी। एक नौकरानी या काम औरत, कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर कायनातों की सरहदें लरस रही हैं। नायला के वजूद में अब दोनों जहानों की सांसें थी। एक तरफ शामूस की ताकत जो उसकी उंगली की हरकत से हवाएं मोड़ सकती थी, और दूसरी तरफ उसके अंदर की इंसानियत जो अब भी धड़कते दिल की मानी तड़पती थी। वो छोटे बच्चों के सरों पर हाथ फेरती, बीमारों को छूती और उनकी अजियत को जज़ब कर लेती। लोग उसे वलिया समझने लगे, मगर नायला जानती थी कि यह करामत नहीं, एक इम्तिहान है। मोहब्बत, ताकत, इख्तियार, तीन ऐसी कुव्वतें जो एक दूसरे से वफादार नहीं होती। नायला उन तीनों के बीच खड़ी थी। हर लम्हा उसके वजूद को बांट रहा था, मगर वो जिस चीज़ की तवक्को नहीं कर सकी वो अरमान की वापसी थी। अरमान जो शामूस के हाथों फना हुआ था, दर हकीकत फना नहीं हुआ था। जिन्नात की कुछ मखलूक़ात मुकम्मल मिट्टी में नहीं खुलती, वो सायों में सांस लेती हैं, इंतकाम की सूरत में ज़िंदा रहती और जब वक्त मुनासिब हो लौट आती हैं। अरमान मुकम्मल जिन था, उसकी इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी और वह नायला के इश्क में नहीं, उसकी ज़िद में ज़िंदा था। एक रात जब नायला तन्हा झील के किनारे बैठी थी, जहाँ वह अक्सर मराकबे में जाती, फ़िज़ा का रंग बदलने लगा। हवा रुक गई, पानी साकिन हो गया, और उसके सामने धुंध में एक साया नमूदार हुआ। याद हूँ या सज़ा? नायला ने पलट कर देखा। अरमान, वो बदल चुका था। चेहरा जिन्नाती स्याही से ढका, आंखें गहरे नीले दहकते कोयले की मानिद, और आवाज़ जैसे पत्थर रगड़ कर बोले जा रहे हो। तुम मर चुके थे, नायला ने आहिस्ता से कहा। मोहब्बतें मरती हैं नायला, मैं नहीं। तुमने मुझे मुस्तरद किया, अब मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ दे सकता हूँ, जुदा करने वाला दर्द। अरमान ने फ़िज़ा में हाथ बुलंद किया और आसमान पर काले बादल गरजने लगे। झील के पानी से साए निकलने लगे। जिन्नाती मखलूक़ात जो शामूस के ख़िलाफ़ बगावत में तैयार थी, शामूस को फ़ौरन खबर हुई। वो जिन्नात की दुनिया में था, मगर नायला की हर धड़कन उसके सीने में खोजती थी। वो उसे छूने आया है, शामूस ने आंखें बंद करके कहा, और फ़िज़ा चीरता ज़मीन की तरफ रवाना हुआ। दोनों जहान एक दूसरे में दरार डाल चुके थे। शामूस और अरमान आमने सामने आए, और वो लम्हा जैसे दो सदियों पुराने भटकते ख्वाब एक ही जगह टकरा गए हों। तू बचा नहीं पाया अपनी मलिका को? अरमान हंसा, उसकी हंसी फ़िज़ा को लर्ज़ा गई। मोहब्बत को कैद नहीं किया जा सकता, मगर मुआफ़िज़ ज़रूर आया करता है, शामूस की आवाज़ में गरज थी। दोनों के बीच एक जंग शुरू हुई जो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहों की सतह पर भी जारी थी। फ़िज़ा आग बन गई, ज़मीन कांपने लगी और इंसानों की बुनियादें लरसने लगी। नायला दोनों के बीच खड़ी हो गई, आंखें बंद करके फ़िज़ा को महसूस किया, मोहब्बत की तवानाई, इंतकाम की शिद्दत, और उसने हाथ बुलंद किया। बस एक रोशनी उसके वजूद से फूटी, ऐसी रोशनी जो दोनों जिन्नाती ताकतों को पीछे धकेल गई। ये मेरा फ़ैसला है और मैं किसी की जंग का मैदान नहीं। शामूस और अरमान दोनों लम्हे भर को साकित हो गए। नायला की आंखों में आंसू बह रहे थे। अरमान, तुमने मुझे कभी नहीं चाहा, तुमने मुझे पाना चाहा, और शामूस, तुमने मुझे सब कुछ दिया मगर मुझसे मेरी मर्जी नहीं मांगी। शामूस का चेहरा बदल गया। पहली बार वो खामोश हो गया, और अरमान, वो एक आखिरी चीख के साथ साया बनकर तहरीर हो गया, शायद हमेशा के लिए। नायला ने आसमान की तरफ देखा, दोनों हाथों से फ़िज़ा को थामा, आहिस्ता से कहा, मुझे एक जहान काफ़ी नहीं, मुझे तवाज़ुन चाहिए। उसी लम्हे धमाके की सूरत में दोनों जहान आपस में टकराकर धुंध में लिपट गए। जब धुंध छटी, नायला वहाँ मौजूद नहीं थी, न ज़मीन पर न जन्नात की दुनिया में। वो कहीं बीच में थी, जहाँ न ताकत का जुनून था न इश्क की कैद, बस एक दिल जो दोनों जहान के दरमियान में धड़क रहा था। और ये कहानी अब उसके फ़ैसले की मोहताज नहीं थी। धुंध छटने के बाद जो मंजिल बाकी बचा वो किसी ख्वाब का मलबा था। ज़मीन और आसमान के दरमियान खंडरात बचे थे, रोशनी और साए एक दूसरे में गड़बड़ हो चुके थे, और वक्त जैसे साकित हो गया था। वो मुकाम जहाँ नायला ने दोनों जहानों के बीच खड़े होकर तवाज़ुन मांगा था, अब एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। जिन्नाती मखलूक़ात की चीखें, इंसानों की भागती परछाइयाँ,
اور فضا میں اٹھتے ہوئے بے نام شعلے سب کچھ گواہ تھا کہ کوئی عظیم چیز ٹوٹ چکی ہے۔ نائلہ زمین پر گری ہوئی تھی، جسم لہو سے لت پت اور آنکھیں نیم وا۔ اس کا چہرہ زرد تھا مگر اب بھی اس پر سکون کا سایہ تھا، جیسے کسی نے اپنی مرضی سے فنا کو قبول کیا ہو۔ اس کے ارد گرد جنات اور انسان دونوں رک چکے تھے۔ کوئی حملہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، بس خاموشی۔ شاموس اس کے سامنے آ کر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر ٹھہر گیا جسے وہ ہزاروں سال سے جیسے ڈر رہا ہو۔ نائلہ، اس کی نائلہ جو اپنے اختیار سے اس کے لیے لڑی، اب زندگی کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ جن تھا، جنات کا بادشاہ۔ وہ نہ روتا تھا نہ مرتا تھا، اس کے اندر آنسو نہیں تھے۔ اس کی تقدیر میں درد لکھا تھا، ضرور تھا، لیکن اس اظہار کی اجازت نہیں تھی۔ مگر اس لمحے وہ رو دیا۔ آنسو جو ہزاروں برس سے اس کے وجود میں بند تھے، نائلہ کے بالوں پر ٹپکنے لگے۔ تم نے یہ سب میرے لیے کیوں کیا؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ نائلہ کے لب ہلے، بہت دھیرے، جیسے ہوا سے بھی آہستہ۔ کیونکہ تمہاری محبت مجھے باندھتے نہیں، آزاد کرتی ہے۔ شاموس کا وجود لرزنے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جناتی زبان میں کوئی پرانا ورد کیا اور فضا میں ایک تیز روشنی کا دائرہ ابھرا۔ وہ اپنی ساری طاقت، اپنی ساری صدیوں کی توانائی، اپنی بادشاہی، سب کچھ نائلہ کو دینے جا رہا تھا۔ جنات کے قوانین کے مطابق اگر کوئی شاہ جن اپنی ساری طاقت کسی انسان میں منتقل کر دے تو وہ خود فنا ہو جاتا ہے۔ اس کا وجود مٹتا ہے، مگر وہ جسے بچاتا ہے وہ نئی روشنی بن جاتا ہے۔ نائلہ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، نہ اس جہان میں نہ اگلے جہان میں۔ نائلہ نے کمزور ہاتھ سے اس کا چہرہ چھوا۔ لیکن تم جا رہے ہو؟ شاموس کی آنکھیں اب آنسوں سے خالی ہو چکی تھیں۔ میں نہیں جا رہا، میں تم میں سمٹ رہا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے وجود کو نائلہ کے گرد لپیٹا۔ سیاہ روشنی، سنہری چمک اور آسمانی لہروں کا شور۔ جنات اور انسان دونوں حیرت سے دیکھتے رہے۔ جب شاموس کا بلند قامت وجود آہستہ آہستہ نائلہ میں جذب ہونے لگا، وہ چیخا نہیں نہ کر رہا، بس آخری بار اس کی آواز گونجی۔ محبت اگر کامل ہو تو فنا ہی اس کی جزا ہوتی ہے۔ اور وہ مٹ گیا۔ نائلہ کی آنکھیں کھلی، وہ اب زندہ تھی، لیکن اس کی سانس میں شاموس کی کھونج تھی۔ اس کی جلد میں اس کا لمس اور اس کی آنکھوں میں وہ پرانی آنکھیں جھلکنے لگیں۔ وہ اٹھی تو جنات نے سر جھکا لیے۔ انسان خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے گرد روشنی کا ہالہ بن چکا تھا۔ اب وہ نہ صرف جنات کی ملکہ تھی، بلکہ شاموس کی طاقت، اس کا علم، اس کی قربانی، سب کچھ نائلہ میں جا چکا تھا۔ وہ ایک نئی ہستی بن چکی تھی، نہ مکمل انسان نہ مکمل جن، بلکہ عشق کا کفارہ۔ اور اسی رات جب چاند آسمان پر مکمل تھا، نائلہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، تم نہ رہے لیکن تم ہو، میں ہوں کیونکہ تم نے مجھے چنا۔ وہ ہنسی نہیں، روئی نہیں، بس خاموش رہی۔ کہ خاموشی وہ زبان ہوتی ہے جس میں ہمیشہ کے عشق کی کہانی لکھی جاتی ہے۔ رات اب نائلہ کے لیے وقت کا حصہ نہ رہی تھی، بلکہ عذاب بن چکی تھی، ایسا عذاب جو ہر رات چاندنی میں لپٹ کر اس کے دل میں اترتا اور اس کے اندر ایک پکار کو جنم دیتا، پکار جسے سننے والا اب کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا انسان تھے نہ جن۔ اس کی سانسیں زندہ تھی مگر موت سے خالی، دل دھڑکتا تھا مگر دھڑکن میں کسی کا نام نہیں آتا تھا۔ وہ شاموس کی طاقت لیے جنات کی مکمل حاکم بن چکی تھی، مگر وہ خود اب صرف ایک سایہ تھی۔ جنات اس کے آگے سر جھکاتے، سجدے کرتے، اس کے ایک اشارے سے ہوا کا رخ بدلتا، آگ تھم جاتی، پانی کا رنگ بدل جاتا۔ اس کی سلطنت زمین اور آسمان کے بیچ پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کی تنہائی، وہ ایک ایسی سلطنت تھی جس پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ شاہی محل میں اب کوئی تخت نہیں تھا، صرف ایک بلند پتھر کا ستون تھا جس کے اوپر نائلہ کا تاج رکھا تھا، وہی تاج جسے شاموس نے اپنا آخری لمس دے کر روشن کیا تھا۔ وہ تاج نہ سونا تھا نہ ہیرے جواہرات، وہ یادوں سے بنا ہوا تھا۔ نائلہ ہر شب اسی ستون کے پاس بیٹھتی، آسمان کی طرف دیکھتی اور سرگوشی کرتی، شاموس سن رہے ہو؟ مگر ہوا خاموش رہتی۔ کہا جاتا ہے کہ عشق اگر کامل ہو تو اس کا جواب کبھی خالی نہیں ہوتا، مگر نائلہ جان چکی تھی کہ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک بار پوری ہوتی ہیں اور پھر رہتی ہیں بس انتظار میں۔ وہ جنات کی نئی نسل کو سکھاتی، ان کے بیچ روشنی بانٹتی، انصاف کرتی، مگر خود کبھی انصاف نہیں پا سکی۔ کبھی کبھار جب وہ انسانی دنیا کی طرف دیکھتی تو محل کے وہ پرانے کمرے، زہرا بیگم کی گرجدار آواز، ارمان کا حسد اور اپنی پہلی پکار یاد آتی، تم میری ہو۔ اب وہ جملہ کسی اور کی زبان سے سننے کو باقی نہیں تھا۔ شاموس کی جگہ خالی تھی۔ نائلہ کی سلطنت وسیع مگر اس کا دل ایک قید۔ ایک شب جنات کی محفل نے سب نے نائلہ سے سوال کیا، اے ملکہ، تمہارے جیسا کوئی نہیں، تمہاری حکمرانی، تمہاری طاقت، تمہارا علم، سب کامل ہے، پھر تم کیوں نہیں مسکراتی؟
نائلہ نے ان کی طرف دیکھا اور پہلی بار جواب دیا، کیونکہ جس نے مجھے کامل بنایا وہ خود اب مکمل نہیں رہا۔ ایک طویل خاموشی ہوئی، پھر نائلہ اٹھی، تاج اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کے نیچے تنہا چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو دنیا نے کبھی نہیں جانا، محبت، قربانی، اختیار، اور ان سب کا وہ بوجھ جو صرف ایک ملکہ ہی اٹھا سکتی ہے۔ آخری شب جب آسمان پر ستارے دھمک رہے تھے، نائلہ نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی اور دل سے پکارا، شہموز، اگر سن رہے ہو تو بس پھر ایک بار آ جاؤ، نہیں تو تم مجھے خاموشی دے دو ہمیشہ کے لیے۔ ہوا چلی، تاج ایک بار پھر چمکا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہا، وہ آنسو جو شاید جواب تھا یا شاید ایک اور خاموش وعدہ۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ محبت وہی کامل ہوتی ہے جو فنا ہو کر بھی باقی رہتی ہے، اور کبھی کبھی سب کچھ پانا دراصل سب کچھ کھو دینا ہوتا ہے۔ نائلہ جنات کی تنہا ملکہ، محبت کی آخری گواہی، اور شہموز بس ایک پکار جو سنائی نہیں دیتی مگر کبھی ختم بھی نہیں ہوتی۔